جنم بھومی کو چھوڑ کے جانا دیار غیر میں، یہ کیسا ایک تجربہ ہوتا ہے؟ کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ بڑا ہی مختلف تجربہ ہوتا ہے، اور جو گزرتے ہیں وہی اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ابھی بڑی مزے کی بات ہوئی، مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا کہ تم لوگ وہاں ہوتے ہو اور یہاں آتے ہو، یا اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی مشکلات ہیں، سیفٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے، خاص طور پہ کراچی میں مشکلیں بھی ہوتی ہیں، کبھی گیس نہیں آ رہی، تم لوگوں کو یہاں آ کے کیا ملتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے، یا کیوں آتے ہو؟ تو میں بس مسکرا دی، کیونکہ میں یہ بات کسی کو ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ آپ کسی بھی باہر رہنے والے سے پوچھیں گے نا تو وہ آپ کو یہاں کی 10,000 اچھی چیزیں گنوا دے گا، لیکن جو یہاں رہ رہے ہوتے ہیں، بے شک یہاں کے حالات اور یہ جو جتنے مسائل ہیں یہ اپنی جگہ ہیں، ان سے آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن جس زندگی سے آپ گزرے ہوتے ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو جب آپ کسی بالکل ایک مختلف ماحول میں جاتے ہیں نا، وہ پھر آپ کو یاد آتی ہیں۔ ابھی یہ عصر کی اذان کا ٹائم ہی ہے یا مغرب کی اذان کا ٹائم ہی ہے، اب لوگ اسے فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ جب ہم سنتے ہیں ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کہ ارے یہ بھی ہوتا تھا وہاں، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اسی طرح موسم ہے، ایون میرے بچے تو وہیں بورن اینڈ ریز ہوئے ہیں، لیکن کسی کسی وقت اس طرح کا موسم ہوتا ہے، کہتی ہے کہ کراچی کی خوشبو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں بالکل، ہمارے موسم کافی ایکسٹریم ہوتے ہیں وہاں پہ، تو جو پہلی بات کسی کے ساتھ ہوتی ہے وہ موسم پہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ اتنا سڈن چینج ہوتا ہے۔ سردی ہے تو شدید ہے، گرمی بھی پڑے گی تو شدید پڑے گی، بارشیں بھی ہیں، چاروں موسم ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جو ایک رابطہ ہوتا ہے نا، جس جگہ پیدا ہوتے ہیں اور جہاں آپ پلے بڑے ہوتے ہیں، وہ آپ سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اور پھر ظاہر ہے وہاں بہت دوست احباب ہیں، اب تو پورے پورے کنبے بھی آباد ہیں، لیکن یہاں جتنا آپ کا سرکل ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ سب ہوتے ہیں۔ آپ کسی پرانے اپنے چچا ماموں سے یا دور پرے کے رشتہ داروں سے بھی ملتے ہیں تو آپ کو 10,000 باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو یاد آتی ہیں۔ تو یہ جو تجربہ ہے یہ بڑا مختلف ہوتا ہے، اور جو اس سے گزرتے ہیں وہی اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں کسی سے پوچھیں گے تو وہ بالکل کہے گا کہ، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں بھائی ہم چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ جائیں۔ اب وہاں پہ ہماری پوری نسل جوان ہوئی ہے، اب ان کے لیے جو ہے وہی جنم بھومی ہے، ان کے لیے وہی ساری چیزیں ہیں، جو چیزیں ہم اپنے بچپن سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ اپنے بچپن سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہاں یہ ایک اس طرح کا ویژن ہوتا ہے کہ ہر یہاں سے جانے والے کو دو طرح سے ملتا ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ نئی جگہ کو اپنانے میں بہت عرصہ لگتا ہے۔ اب 20 سال بعد اگر مجھے وہاں کے موسم اور وہاں کی چیزیں اچھی لگنے لگی ہیں تو یہ ایک وقت گزار کر ہی سمجھ آتی ہے بات۔ ایک کال لے لیتے ہیں، ہم کو دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فہمینہ صاحبہ، میں مسز کامران کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ گلا تو بڑا آپ کا چوک ہے۔ جی گلا آج بڑا خراب ہے، آپ کیسی ہیں مسز کامران؟ جی جی میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس طبیعت خراب میں بھی پروگرام کر رہی ہیں، ورنہ تو وہ ہمیں پھر بیک ٹو بیک سانگ سننے کو مل جاتے۔ تو بہت ہمت کی آپ نے، یہ بھی ایک کہنا چاہیے کہ کمٹمنٹ ہے اپنی جاب سے۔ جی بالکل۔ اچھا جناب، آج آپ کی جو مہمان ہے قرۃ العین صاحبہ، ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتی ہوں، قبول کیجیے۔ وعلیکم السلام۔ اور شکریہ جی پاکستان آپ آئی، خوش آمدید۔ جی اور کتاب کا ٹائٹل بہت اچھا آپ نے رکھا ہے، کیونکہ دو ڈفرینٹ جگہیں ہیں، بلکہ دنیایں کہنا چاہیے جی، تو اس کو آپ نے ڈفرینشیٹ کیا اپنے نام سے، کتاب کے نام سے، وہ بھی ایک اچھا لگا۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی آپ سے کہ جیسے ابھی آپ نے اقتباس پڑھا، میں شروع سے ہی آپ کا پروگرام سن رہی ہوں فہمینہ صاحبہ۔ اچھا بہت شکریہ۔ تو جی مجھے تو شوق ہے نا اس طرح کے ادبی پروگرام کا، تو میں ضرور وہ کرتی ہوں، سنتی ہوں اور پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہوں۔ تو وہ اقتباس آپ نے پڑھا، بہت اچھا لگا، ظاہر ہے